صلیبیوں نے بیت المقدس پر حملہ کر کے خون کی ندیاں بہا دی۔ مسجد اقصی کو شہیدوں کی خون سے رنگین کر دیا گیا۔ مسلمان ریاستیں آپس کی لڑائی میں الجھی ہوئی تھی۔ اسلام کے مقدس مقامات صلیبیوں کی قبضے میں چلے گئے۔ ایسا نازک وقت میں ایک مرد مجاہد اٹھا۔ عمادین زنگی نے امت مسلمہ کو بیدار کرنے کی آواز دی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی 1138 عیسوی 532 ہجری میں موجودہ عراق کے شہر ترکیت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد نجم الدین ایوب ترکیت کے قلعے کے حاکم تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کرد قوم سے تعلق رکھتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جس نے اسلامی تاریخ پر اپنی عظمت و شوکت ثابت قدم رہے تھے۔ یہ سلطان ابھی نو عمر ہی تھا کہ عیسائی فوجیں ریا پر قبضہ کر کے مال و اسباب لوٹ کر عورتوں کو بھی ساتھ لی جاتی ہے۔ یہ ظلم دیکھ کر یہ نو عمر صلاح الدین ایک ترک بڑھے کو لے کر سلطان عمادین زنگی کے پاس پہنچتے ہیں اور عیسائیوں کی مظالم سے بادشاہ کو آگاہ کرتے ہیں۔ اس کی اسلامی حمیت اور غیرت کو بیدار کرتے ہیں اور رو رو کر مدد کے لیے فریاد کرتے ہیں۔ نیک دل بادشاہ کو ان حالات کا علم ہو جاتا ہے تو وہ تمام فوجی جمع کروا دیتا ہے اور اپنی فوج کو ریا کی حالات اور جہاد پر ابھارتا ہے اور اعلان کرتا ہے کہ کل صبح میری تلوار ریا کے قلعے پر لہرائے گی۔ یہ اعلان سن کر تمام فوجی حیران رہ جاتی ہے کہ یہاں سے ریا 90 میل کی دوری پر ہے، ایک رات وہاں کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ یہ تو کسی طرح ممکن نہیں۔ تمام فوجی ابھی غور ہی کر رہے تھے کہ ایک نو عمر لڑکے کی آواز گونج اٹھی کہ ہم بادشاہ کا ساتھ دیں گے۔ لوگوں نے سر اٹھا کر دیکھا تو ایک نو عمر لڑکا کھڑا تھا۔ بعض لوگوں نے تو یہ فکرے بھی کہی، جاؤ میاں کھیلو کودو، یہ جنگ ہے بچوں کا کھیل نہیں۔ نے یہ فکرے سنے تو غصے سے چہرہ لال ہو گیا اور بولا، یہ بچہ سچ کہتا ہے، اس کی صورت بتاتی ہے کہ یہ کل میرا ساتھ دے گا۔ یہ وہ بچہ ہے جو کل ریاض سے میرے پاس فریاد لے کر آیا ہے، اس کا نام صلاح الدین ہے۔ یہ سن کر فوجیوں کو غیرت آ جاتی ہے، تب تیار ہو جاتے ہیں اور ریا کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں اور اگلے روز دوپہر کے ٹائم وہاں پہنچ کر حملہ کرتے ہیں۔ عیسائی سپہ سالار بڑی آن و شان کے ساتھ مقابلے کے لیے باہر نکل آیا۔ سلطان نے اس پر کاری ضرب لگائی مگر لوہے کی زرے نے وار کو بے اثر بنا دیا۔ عیسائی سپہ سالار نے پلٹ کر سلطان پر وار کرنے والا ہی تھا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کا تلوار فضا میں بجلی کی طرح چمک اٹھی اور عیسائی سپہ سالار پر ایسا وار کیا کہ وہ دو ٹکڑوں میں الگ ہو گیا۔ عیسائی سپہ سالار کی موت کی گات اتارتے ہی عیسائی فوج بھاگ کھڑی ہوئی اور ریا پر مسلمانوں کا قبضہ ہوا۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ پورے عالم اسلام میں بے چینی اور اضطراب کی کیفیت طاری تھی۔ حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی کہ سلجوقی بادشاہوں کی اشارے پر کام چلایا جا رہا تھا۔ صلیبی جنگوں کے حوالے سے اس سابقہ دور سیاسی زندگی کو ایک نمایاں مقام حاصل ہے۔ 5 سلجوقی حکومتیں بن بیٹھے اور پھر بتدریج ان صلیبی حملہ کا مقابلہ کرنے سے عجز آتی گئی، جبکہ مصر خلافت فاطمہ کے زیر اثر تھا، جہاں پر ہنگامہ آرائی نے اپنے پنجے گاڑے ہوئے تھے اور پھر یہ دن بدن چاروں طرف پھیلتے ہی چلے گئے۔ مذکورہ حالات سے بڑھ کر ملک شام تو فاطمیوں اور سلجوقیوں کو کھینچا تانی میں میدان جنگ بنا ہوا تھا۔ ان دونوں قوتوں کو اس بات کی پرواہ نہ تھی کہ اپنے ملک اور رعایا کے لیے ضروری حقوق کا خیال ہی رکھ سکے۔ تو ان حالات میں چھوٹی چھوٹی اور حقیقی گروپوں نے بھی حکومتوں کا جنم لیا۔ کچھ تو ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس ایک قلعے سے زیادہ اور تھوڑی سی زمین کی ٹکڑی کے سوا کچھ بھی نہ تھا۔ یہ عجیب و غریب حکمران آپس میں ایک دوسرے کے خلاف جھگڑنے اور ظلم و زیادتی کرنے والے بنتے چلے گئے۔
5ویں صدی ہجری کے آخر میں جب کہ خلافت عباسیہ زوال پذیر تھی اور امت مسلمہ مختلف ٹکڑوں میں بٹ کر کمزور ہو چکی تھی، مسیحی اقوام کو اپنی ناپاک آرزو کی تکمیل کا موقع مل گیا۔ میڈیا وار کے تحت پطرس راہب نے مسلمانوں کے مظالم کی فرضی داستانیں سنا کر پورے یورپ میں اشتعال پیدا کر دیا اور مسیحی دنیا میں ایک سرے سے دوسرے سرے تک آگ لگا دی۔ پوپ اربم دوم نے اس جنگ کو صلیبی جنگ کا نام دیا اور اس میں شرکت کرنے والوں کی گناہوں کی معافی اور ان کی جنتی ہونے کا اعلان بھی سنا دیا۔ زبردست تیاریوں کے بعد فرانس، انگلینڈ، اٹلی، جرمنی اور دیگر یورپی ممالک کی افواج پر مشتمل 13 لاکھ کا لشکر اسلامی سرحدوں پر ٹوٹ پڑا۔ شام اور فلسطین کی ساحلی شہروں پر قبضہ کرنے اور وہاں 1 لاکھ سے زائد افراد کا قتل عام کرنے کے بعد شعبان 492 ہجری جولائی 1099 عیسوی میں صلیبی افواج نے 42 دن کے محاصرے کے بعد بیت المقدس پر قبضہ کر لیا اور وہاں خون کی ندیاں بہا دیے۔ فرانسیسی مورخ میشو کے بقول صلیبیوں نے ایسے تعصب کا ثبوت کیا جس کی مثال نہیں ملتی۔ عربوں کو اونچے اونچے برجوں اور مکانوں کی چھت سے گرایا گیا، گھروں سے نکال کر میدان میں جانوروں کی طرح گھسیٹا گیا۔ کئی ہفتوں تک قتل عام کا یہ سلسلہ جاری رہا۔ 70,000 سے زائد مسلمان صرف مسجد اقصی میں تیغ کیے گئے۔ عالم اسلام پر نصرانی حکمرانوں کی یہ وحشیانہ یلغار تاریخ میں پہلی صلیبی جنگ کے نام سے مشہور ہے۔ عیسائی کمانڈروں نے فتح کے بعد یورپ کو خوشخبری کا پیغام بھجوایا۔ اگر آپ اپنے دشمنوں کے ساتھ ہمارا سلوک معلوم کرنا چاہو گے تو مختصر اتنا لکھ دینا کافی ہے کہ جب ہمارے سپاہی حضرت سلیمان علیہ السلام کے معبد یعنی مسجد اقصی میں داخل ہوئے تو ان کے گھٹنوں تک مسلمانوں کا خون تھا۔ بیت المقدس کی سقوط کے بعد مسیحی اقوام نے مقبوضہ شام و فلسطین کو تقسیم کر کے القدس، طرابلس، انطاکیہ اور یافا کی 4 مستقل صلیبی ریاستیں قائم کر لی۔ عالم اسلام کے اکثر حکمران خانہ جنگیوں میں مست تھے، ان میں سے کوئی بھی نصرانیوں سے ٹکرانے کا حوصلہ نہ رکھتا تھا۔ اس صورتحال میں صلیبیوں کا مسلمان ملکوں میں داخلہ آسان تر آسان بنا گیا، یہاں تک کہ صرف 1 سال اور چند ماہ کے مختصر عرصے میں اس احساس اسلامی خطے میں ان صلیبیوں کی مندرجہ ذیل 3 صلیبی حکومتیں وجود میں آ گئے۔ صلیبیوں کی اس تیز رفتاری سے حکومتیں بنانے میں ہمیں زیادہ حیرانی نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ ہم گزشتہ پشیمان کن اور ذلت آمیز اسباب دیکھ چکے تھے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑ رہے تھے جیسے آج کل مسلمان آپس میں لڑ رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر یہ حالت دیکھتے ہیں، ہمراہ میں سے چند ایک تو ان حملہ آوروں سے باقاعدہ تعاون بھی کیا کرتے تھے، یعنی ان صلیبیوں کا مخبر بن چکے تھے، اپنے مال اور اپنی اولاد ان کے سامنے حاضر خدمت کر دیا کرتے تھے جیسے آج کل کے دور میں کر رہے ہیں۔ اس حال میں کہ وہ القدس شہر پر قبضہ کرنے والے تھے، جیسا کہ شیزر میں بنو منقذ نے کیا اور طرابلس میں بنو عمر نے یہ غدارانہ کام کیا، تقریباً 40 سال تک عالم اسلام پر جمود طاری رہا۔ پھر یکایک ان ساکت لہروں میں جہادی اضطراب پیدا ہونا شروع ہو گیا۔ یہ بالکل نہیں ہو سکتا کہ مسلمان انہی حالات میں سے گزرتے چلے جائے۔ ان مایوسیوں کے بعد امت کا شعور بیدار ہونا شروع ہوا، ان سے نجات پانے اور رہائی حاصل کرنے کے لیے سوچے پروان چڑھنے لگے، کیونکہ مسلمان باوجود ان گھٹن حالات کے جو ان پر چھائے ہوئے تھے، ان کربناک حالات میں اللہ تعالیٰ نے ایک ترک نوجوان عمائدین زنگی کو اس کام کے لیے حوصلہ بخشا، یہاں تک کہ 521 ہجری میں موصول کی چھوٹی سی ریاست اس کے ہاتھ لگ گئی۔ مسلمانوں کی عرضوں اور تمناؤں پر لبیک کہتے ہوئے اس مشکل کام کا بیڑا اٹھا لیا، اپنی مختصر سی اسٹیٹ کو اس طرح وسیع کیا کہ حلب، حما اور حمص کے علاقے اپنے ساتھ ملا لیے، جس سے ایک چھوٹا سا متحدہ اسلامی بلاک بن گیا۔
پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس جہاد کی برکت سے الرہا کا علاقہ صلیبیوں سے واپس کروا لیا اور 539 ہجری بمطابق 1144 عیسوی میں عیسائیوں کی اس حکومت کو ختم کر دیا تو مسلمانوں نے کسی حد تک راحت و اطمینان کا سانس لیا۔ ان کی خود اعتمادی پلٹ آئی، انہوں نے الرہا شہر پر اپنے دوبارہ قبضہ کو قتل فتح کا نام دیا۔ تاہم عمائدین زنگی رحمت اللہ نے ان کی یہ خام خیالی بھی دور کر دی اور حسن بارین بعلبک اور رہا کے مراکز ان کی قبضے سے آزاد کرا لیے۔ پھر وہ اس اسلامی بلاک کے توسیع میں مسلسل کوشاں رہا، یہاں تک کہ اس نے ان دخل انداز خاصب صلیبیوں کی ناپاک وجود کو ہلا کر رکھ دیا۔ بلاخر 541 ہجری میں شاپر نامی قلعے کے معاصرے کے دوران امت مسلمہ کا یہ عظیم سپہ سالار اور مجاہد شہید کر دیا گیا۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون۔